بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے محرم الحرام اور کرنے کے کام۔ ویسے تو سارے دن، زمانے، مہینے، وقت، سال سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کہ شہر اللہ، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس مہینے میں عبادات کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور عبادات کا ثواب ایسے مہینوں میں خاص طور پر بڑھ جاتا ہے عام مہینوں کی نسبت سے۔ اور جہاں پہ بہت ساری عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، وہاں پہ 3 عبادات خاص طور پہ ایسی ہیں جن کا احادیث مبارکہ میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسا دن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں سے کسی قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، چنانچہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس دن میں قوموں کی توبہ کو قبول فرمایا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں۔ نمبر 2، دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے لیے اس کو کفارہ بنا دیں گے۔ اور پھر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو اور ایک روزہ 10 محرم سے پہلے یا بعد میں اس کے ساتھ شامل کر لو، تاکہ یہود 1 روزہ رکھتے تھے تو ان کی مخالفت میں ہمیں 1 روزہ اور ساتھ ملانے کا حکم فرمایا گیا۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا، خرچ کرنے میں، کھانے کے اندر اپنے اہل و عیال پر جو وسعت کرے گا ان دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کاموں پر اور مزید اچھے کاموں کی، عبادات کا اہتمام کرنے کی ان دنوں میں، اس مہینے میں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔